in areas with community transmission. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult. 2,772,552 tests for coronavirus have now been carried out in the UK, including 89,784 tests carried out yesterday. 248,818 people have tested positive, and that's an increase of 2,412 cases since yesterday. 10,025 people are currently in hospital with the coronavirus. That's down 17% from the 11,716 this time last week. ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. اگر آپ ایس او پیز پہ عمل کریں گے تو وہ تیزی سے اوپر نہیں جائیں گے کیسز, تاکہ ہمارے ہسپتالوں میں پریشر نہ. اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی, ہم سب کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آپ پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس معاملے میں جس نے جو چیلنج ہے اور پوری دنیا کو اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہی یعنی کہ کرونا وائرس ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا بھی جائزہ لیں گے. سال 2019 کے آخری دنوں میں یہ رپورٹ ہوا سب سے پہلے یہ جو وائرس ہے چین کے شہر ووہان سے, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دنیا کے مختلف ممالک کو, مختلف خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 70 لاکھ افراد اس موذی وائرس کا شکار ہیں پوری دنیا میں, جبکہ 4 لاکھ سے زائد افراد اپنی جان سے بھی گزر چکے ہیں اس وائرس کے نتیجے میں. تقریباً تمام ہی خطے ہیں جو دنیا کے ان کو متاثر کیا ہے اس وائرس نے. سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہوا, ہم نے دیکھا وہ سب سے زیادہ جو کیسز تھے وہ بھی امریکہ میں ہی سامنے آئے اور سب سے زیادہ اموات بھی وہیں پر ہوئی ہیں. اس کے بعد برازیل میں, روس میں, انڈیا میں, اسپین میں, یہاں پہ بھی بڑی تعداد میں کیسز آئے, اموات بھی ہوئیں, جبکہ خود جو برطانیہ ہے اس کی صورتحال بھی اچھی نہیں اور کافی سنجیدہ صورتحال رہی اس کرونا کی وجہ سے. 2,80,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے اس عرصے میں کرونا سے, جبکہ 40,000 سے زائد افراد ہیں جو اپنی جان سے گزر گئے, اور یقینی طور پہ ہم ان کے لواحقین کے دکھ میں پورے اور برابر کے شریک بھی ہیں. ہم نے دیکھا یہاں برطانیہ میں اس کے اوپر قابو پانے کے لیے, اس وائرس پر, اس بیماری پر قابو پانے کے لیے مختلف جو طریقے ہیں وہ اپنائے گئے. لاک ڈاؤن بھی کیا گیا, اس کی وجہ سے پھر کاروبار بھی متاثر ہوا, اور جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی بند رہیں بہت عرصہ, اور بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے کام کرتے رہے. اب بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو گھروں سے کام کر رہی ہے. کاروبار آہستہ آہستہ سے کھل رہے ہیں اور جو معمولات زندگی ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ سے نارمل کیا جا رہا ہے. مکمل طور پر کب یہ معاملات سیٹل ہوں گے نہ صرف برطانیہ میں بلکہ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی, اس کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا صورتحال ہے, کون سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کچھ قابو پا لیا ہے, جبکہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر اب یہ خطرہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ طبی حوالوں کے ساتھ ساتھ ایسے کون سے مختلف شعبہ زندگی ہیں جن کو اس وائرس نے متاثر کیا ہے, اور اس کی وجہ سے کیسے زندگی اور معمولات زندگی ہمارے جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں, اور آگے جو آنے والے دن ہیں ان میں کیسے معاملات رہیں گے. یہاں اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دینے کے لیے میر اکرام حسین صاحب موجود ہیں, ہمارے پینل کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ میر اکرام حسین صاحب. جبکہ اسکائپ کے ذریعے سے ہمیں جوائن کریں گے آفتاب صدیقی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کے اوپر یہ کافی ریسرچ ہے, ان کی کافی کام ہے. آفتاب صاحب کو بھی خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. میر صاحب, سب سے پہلے تو خوش آمدید. ہم رمضان المبارک اور عید کے بعد پہلی دفعہ پروگرام کر رہے ہیں,
اور امید ہے کہ آپ کا بھی یہ جو تمام وقت ہے ایک اچھے انداز سے گزرا ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں اب جو ہم نے کرونا کے جب بالکل شروع کے دن تھے اور خاص طور پہ برطانیہ میں کیسز بڑھ رہے تھے, تبھی ہم نے کچھ پروگرامز کیے, لاک ڈاؤن کا سلسلہ آہستہ آہستہ سے شروع ہو رہا تھا, اب وہ تمام فیز بھی آپ نے دیکھا, آبزرو کیا, کیسے دیکھتے ہیں اس تمام عرصے کو؟ بہت شکریہ. اللہ کرے آپ کے بھی گھر بار سب خیریت سے ہوں, اور تمام ہماری ٹیم جو اسلام چینل کی ہے سب خیر وعافیت سے ہوں. اس میں واقعی ایک بڑی اہم بات ہے کہ لوگوں کے رویے بدل چکے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ, ایک سوچ اور ایک پورا ایک بدلاؤ آیا ہے معاشرے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور نہ صرف یو کے میں اور دوسرے ممالک میں بہت بڑی ایک تبدیلی سامنے آ گئی ہے. ظاہر ہے ٹریول نہیں ہو رہا, ہر چیز بند ہوئی ہوئی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس پر میں غور کر رہا ہوں اس وقت وہ ہے کہ تعلیم, یعنی کہ تعلیمی اداروں سے تدریس بند ہو گئی. علم کا ایک بڑا ایک دور ہوتا ہے جو خاص طور پہ نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیز بند ہیں, کالجز بند ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک وبا ہے, اس کا خوف ہے, لیکن کب تک؟ اور یہ پھر لاک ڈاؤن کب تک؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ایک سوچ ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جو عام زندگی ہے گھریلو ایک عام آدمی کی, وہ بڑی افیکٹ ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت مختصر عرصے میں لائف میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کی, بڑے پیمانے پہ تبدیلی بہت بڑے پیمانے پہ, اور ایک لائف سٹائل بھی چینج ہو رہا ہے. لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے. جی اچھا, ہمارے ساتھ آفتاب صدیقی صاحب بھی موجود ہیں, آفتاب صاحب کو بھی شریک کرتے ہیں. السلام علیکم آفتاب صاحب, ویلکم. وعلیکم السلام احمد, اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. اور السلام علیکم اکرام صاحب کے لیے بھی. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. اچھا, آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بھی کہ یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ایک دم سے ہمارے سامنے ہیں اور لائف سٹائل کو اس نے چینج کیا ہے کرونا کی وجہ سے, جو تمام ہمارے سامنے ہے صورتحال, لاک ڈاؤن بھی ہوا, مختلف علاقوں میں پھر جو کوارنٹائن ہو رہا ہے جس طرح سے, تو آپ کے خیال میں کس طرح کی تبدیلیاں معاشرے میں جو بڑے پیمانے پر ہیں نظر آئی؟ آئی تھنک احمد, جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں ایکسپلین کیا کہ ایک رویہ ہے جو کہ بدل رہا ہے بیسیکلی ٹورڈز لائف سٹائل. اور آئی تھنک اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں ہماری ڈفرینٹ آئی تھنک سیگمنٹس, آپ کا سوشل رویہ, آپ کی اکنامک صورتحال اور آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ, یہ تینوں چیزیں اس وقت کرونا نے چیلنج کر دی ہیں. اینڈ اٹس ویری اسٹرینج کہ ایک میڈیکل کنڈیشن نے ایسے حالات بدل دی ہے کہ جن کا اس میڈیکل کنڈیشن سے کوئی ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں تھا. نہ کوئی وار ہوئی, نہ کوئی بین الاقوامی کانفلکٹ ہوا, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور سم ہاؤ دی ادر ایک انویزیبل آئی وڈ سے اینیمی نے پوری دنیا کو بیسکلی چینج کر کے رکھ دیا اوور نائٹ. اور یہ اوور نائٹ میں اس لیے کہوں گا کہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو 2 ورلڈ وارز ہوئی دنیا میں, 40 اور 47, اور اس کے بعد سے بیسکلی جو چیزیں چینج ہوئیں کہ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں بیسکلی قائم ہوا, وہ ورلڈ وار کے نتیجے میں کئی ایسی ملک کی باؤنڈریز تھیں چینج ہو گئیں, نئی چیزیں آ گئیں دونوں ورلڈ وارز کے بعد. لیکن یہ کہ وہ دو بہت بڑے ایونٹ تھے, لیکن یہ جو سچویشن ہے کہ ہر چیز ویسی کی ویسی رہی اور سم ہاؤ دی ادر ایوری تھنگ ہیز چینجڈ, یہ ایک بہت بڑی سارٹ آف اچھا آفتاب صاحب اگرچہ جنگ کی صورتحال بھی پیدا نہیں ہوئی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, لیکن کیا خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا کانفلکٹ اس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو چین اور امریکہ ہیں ان کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی اس وائرس کے آغاز سے ہی. ابھی حال ہی میں امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر چین کے شروع میں تو اس وائرس کے پھیلاؤ کا سبب قرار دیا گیا, چائنیز وائرس بھی کہا صدر ٹرمپ نے, لیکن ابھی وہ امریکہ کی جانب سے ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ چین اس کی جو ویکسینیشن ہے اس کو تیار کرنے میں بھی رکاوٹیں ڈال رہا ہے. تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اس وائرس کی وجہ سے یہ جو بیماری پھیل رہی ہے خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کانفلکٹ بھی پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک جو احمد جو کانفلکٹ ہے یہ تو ایک تسلسل چل رہا ہے. وائرس سے پہلے بھی جو ٹریڈ ایشو تھے امریکہ کے اور چائنا کے, وہ ہم نے دیکھے کہ وہ کھل کے سامنے آئے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بیسکلی اپنی ٹریڈ پالیسی کو ویپنائز کیا اور اس کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے ہر ملک سے کہا کہ ہم آپ سے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنا چاہتے ہیں, کہ ہم آپ سے امپورٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہم سے زیادہ ایکسپورٹ لیں, وہ جسے ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں کم مال بھیجے اور ہم دنیا کو زیادہ مال بیچ سکیں. وہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی یہ ایک سچویشن کریٹ کی جس سے انڈیا بھی ان کی جو لسٹ آف موسٹ فیورڈ نیشن ہے اس میں کافی نیچے چلا گیا.
چائنا کے ساتھ ان کا بہت زیادہ بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. تو یہ تسلسل چل رہا تھا. اب کرونا کے بعد جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے چائنیز چائنیز وائرس کہنے کی تو کوشش کی لیکن دنیا نے اس کو نہیں مانا. اب ان کا جو ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک جو ایک کانفلکٹ ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک وار لائک سچویشن میں کنورٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وار اس وقت دنیا کے اندر سمجھ لیں کہ اپنا رویہ دکھاتی ہے جب اکنامکلی ملک زیادہ اسٹیبل ہوں, وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس وار ایفرٹ کو فنڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے یہاں پہ ایک مسلسل ایک اس طرح کا سچویشن بن جائے کہ بہت سارے اتحادی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیں کسی ایک یا ایک ریجن کے خلاف. آئی تھنک وہ جو ایک ڈپلومیٹک اور ٹریڈ سچویشن ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ اتنی جلدی کسی طرح وہ ایک وار ٹائپ سچویشن میں چلی جائے گی. لیکن یہ ایک نئی کولڈ وار ضرور شروع ہو گئی ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک بہت عرصے تک وہ معاملہ چلتا رہا. وہ چیز ایک یقیناً شروع ہوئی جس میں امریکہ چائنا کو ایک نیا اپنا حریف سمجھتے ہوئے اس کو ڈپلومیٹکلی اور ٹریڈ کی اپنے قوانین کے تحت اس کو بیسیکلی وہ نیچا دکھانے کی یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. چلیں آفتاب صاحب میر اکرام حسین صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی گفتگو میں شریک کرتے ہیں. میر صاحب, آفتاب صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ اگرچہ یہ جو امریکہ اور چین کے معاملات اس سے قبل بھی چلتے آ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کانفلکٹ براہ راست نہ بھی ہوا لیکن بہرحال جو سچویشن ہے وہ کافی ٹینس رہنے کا ہے. صدر ٹرمپ کے حوالے سے ہم نے دیکھا جب سے یہ وائرس کا معاملہ شروع ہوا مختلف بیانات دیتے رہے, سخت بیانات بھی, پھر خود وائرس کے انہوں نے اوپر بھی سوالات اٹھائے, اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے عالمی ادارہ صحت, اس کے معاملے میں بھی انہوں نے کافی سختی کا رویہ دکھایا, سخت بیانات بھی دیے اور اس سے خود کو الگ کرنے کا بھی کہا. تو ٹرمپ صاحب کا یہ رویہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کرونا کی وجہ جی, اس کرونا نے نا ایک چیز بڑی واضح کر دی دنیا میں, اور بہت سے پردے اٹھا دیے اس کرونا نے. خاص طور پہ بڑی بڑی جو طاقتیں یا وہ ممالک جو اپنے آپ کو بہت بڑا کلیم کرتے تھے کہ ان سے بڑا ذہین و فہیم کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں, اکنامک پالیسی ہے یا کچھ بھی ہے, ان کی پالیسیز کا فیلئر سامنے آیا. خاص طور پہ جن میں دو بڑی جو ممالک ہیں میں نے ان پہ بڑا غور کیا اس سال, خاص طور پہ ایک امریکہ اور دوسرا بھارت. ان دونوں کا فیلئر پالیسیز کا بہت بڑا سامنے آیا. امریکہ میں ابھی جہاں کرونا کے حد تک ایک پورا فیلئر سامنے آیا اس کو ہینڈل کرنے میں, دوسرا نسلی جو ابھی تشدد اور یہ پولیس کا ہاتھوں میں جو سیاہ فام ایک مارا گیا اس کے وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے. اسی طرح ہندوستان نے جو پالیسی بنائی مذہبی بنیادوں پہ اور مختلف انہوں نے, تو اس کے سامنے جو رائٹس انڈیا میں سامنے آئے, تو یہ دونوں موجودہ جو حکمران ہیں انڈیا کے, بھارت کے اور امریکہ کی, یہ ان کی پالیسیز کا فیلئر ہے. تو جہاں تک امریکہ کی آپ نے بات کی ہے تو یہ پوری صورتحال ان کی جو یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے نا اپنی پالیسیز کے اندر, ایگریشن ہے ایک, اس کی وجہ سے یہ ساری ان کی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. تو یہ جو جتنی بھی اس وقت صورت کرونا نے جس طرح پردہ اٹھایا ان میں ایک بڑا پردہ یہ بھی اٹھا دیا کہ بڑی بڑی طاقتوں کی جو پالیسیز میں فیلئر ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا. ٹھیک, اگر اکرام صاحب اجازت دیں تو اسی میں ایک چیز آگے بڑھاتا چلوں کہ اکرام صاحب ایک انالیسس یہ بھی کہتا ہے کہ جو کرونا کی سچویشن اس سے جو کنسٹرکٹ آف ڈیموکریسی ہے نا وہ بھی ایک طرح سے چیلنج ہو گیا ہے. بالکل, جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی کنٹریز ہیں اور جیسے برطانیہ ہے, اور ہم اس میں یقین بھی کرتے ہیں کہ with no other model available it's probably the most least worst model available. لیکن اس میں یہ جو سچویشن بنی کہ آپ اس طرح الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, ایسے انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جس طرح کی پالیسیز لے کر آتے ہیں, اس کے مقابلے میں آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھیں, تائیوان کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں, جرمنی کو دیکھیں, وہاں پہ جس طرح کرونا سے نپٹا گیا ہے. تو آئی تھنک وہ بھی ایک بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس جگہ پہ کتنی کمپیٹنسی پائی جاتی ہے اور کون سا جو ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ سینٹرلی کنٹرولڈ اکانومی بہتر ہے یا کہ بیسیکلی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ امریکہ میں اکانومی مینیج کی جا رہی ہے وہ بہتر ہے, یا ہاؤ وی ریئلی آرگنائز ہیومن سوسائٹی آن اے سینٹرلی کنٹرول بیسس اور آن دس ڈیموکریٹک سسٹم ایز وی نو اٹ. تو آئی تھنک وہ بھی کافی ساری چیزیں اب پردہ اٹھ گیا ہے جو آج جیسے اکرام صاحب نے کہا. اچھا آفتاب صاحب, اکرام صاحب نے ہی ذکر کیا امریکہ کا بھی اس حوالے سے,
اور یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں امریکہ میں پرتشدد مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ ایک نسلی جو تعصب کی بنیاد پر یہ تمام معاملہ شروع ہوا، ایک سیاہ فام شہری تھا جس کو بے دردی سے امریکی پولیس نے وحشیانہ تشدد کر کے اس کو ہلاک کیا، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر وہاں پہ جو مظاہرے شروع ہوئے اس میں بھی تشدد کا عنصر ہم نے دیکھا. تو کیا یہ بھی اگرچہ اس کی بیک گراؤنڈز ہیں بہت ڈیپ روٹیڈ بھی ہیں، لیکن کیا کرونا کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر کچھ اس طرح کی مایوسی تھی، یا وہ ذہنی تناؤ کا شکار نظر آ رہے تھے اتنے عرصے سے جس کا اظہار ہوا ان مظاہروں میں، اور وہاں پہ اتنی بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے ہمیں دیکھنے کو ملے؟ آئی تھنک اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو وائرس آف ریسزم ہے نا، وہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بہت ڈیپ روٹیڈ ہے. تو آئی تھنک کہ ایک ہمارا جو سوشل وائرس ہے، یہ وائرس آف جسے آپ ریسزم کہیں، وہ بھی بہت کھل کے سامنے آ گیا. اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ پریشان تھے کرونا کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ وہ ریئیکٹ بھی بہت زیادہ کیا. لیکن ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ شاید اگر کرونا نہیں ہوتا تو یہ جو مظاہرے ہیں یہ بہت زیادہ بڑے لیول پر ہوتے. اچھا، میں اگین آفتاب صاحب صحت کی وجہ سے انگیج نہیں ہوئے، آفتاب صاحب رائے پائی جاتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ آپ کی میں بات سے متفق ہوں کہ یہ جو ہے بیسیکلی کرونا اور یہ وائرس، جو دو وائرسز ہیں، ایک میڈیکل اور ایک ہمارا سوشل وائرس، دونوں کھل کے سامنے آئے. اچھا، اس طرح انہوں نے وائرس کا جو پالیسیز کا وائرس ہے نا، خاص طور پہ ہمارے جو بڑے سرکار بیٹھی ہوئی ہیں جو پالیسیز بنانا جن کا کام ہے دنیا کو قابو کرنے کے چکر میں، اسی طرح سے جو پالیسیز ود ان سوسائٹی بنائی جاتی ہیں، جہاں یہ ریسزم کا اتنا بڑا واقعہ سامنے آیا امریکہ میں کہ ایک سیاہ فام کو مارا گیا، یہ صرف ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا ایک طویل داستان ہے اس کی، لیکن اس کے علاوہ باقی معاشروں میں بھی، باقی ممالک کے معاشروں میں بھی، جس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے پالیسیز ڈیزائن کرتے ہیں، یہ کسی حد تک ان پالیسیز میں متعصبانہ رویے موجود ہیں. پالیسیز کے اندر ڈیزائنڈ ہے کہ کس طرح کس حصے کو معاشرے کے اندر، کس سوسائٹی کے کس مخصوص طبقے کو نشانہ بنانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، نیچے رکھنا ہے، ان تک تعلیم نہ پہنچے، ان تک علاج معالجے کی وہ اعلیٰ سہولیات نہ پہنچے. جس میں فنڈز کی جو تقسیم ہے اس میں بنیادی طور پہ ایک متعصبانہ پالیسی شامل ہے. امریکہ کے اندر یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ جس طرح کا ان کا یہ پالیسی کا سسٹم ہے، ہمارے بریٹن کا ڈیفرنٹ ہے ان کے نسبت، لیکن فنڈز اس طرح سے جاتے ہیں کہ ان کے ان علاقوں میں وہ بدستور پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ان کو طبقاتی نظام بہت واضح ہے، تعلیم بھی صحیح نہیں ہے، صحت کا نظام بھی ادھر صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح پھر ہمارے مختلف ملکوں میں بھی یہی حال ہے کہ جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں پھر وہ بڑے بڑوں کے کہنے پر بنائی جاتی ہیں. رولنگ ایلیٹ یا پھر ایک ایلیٹ کلاس کو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. چلیں اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. آفتاب صدیقی صاحب، اگر دوبارہ سے کرونا کے حوالے سے کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں، ویکسین کے اوپر بھی کافی اس حوالے سے بھی گفتگو بھی ہو رہی ہے، سامنے آ بھی رہی ہے. آپ کے خیال میں کتنی دیر لگے گی ویکسین کو مکمل طور پہ تیار ہونے میں؟ کیونکہ مختلف ممالک ہیں جو اس کے اوپر کوشش کر بھی رہے ہیں، خود برطانیہ بھی اس میں شامل ہے. اور اگر یہ تیار ہو بھی جاتی ہے تو کتنی مؤثر ہوگی ابتدائی دنوں میں؟ اور کیا اس کی وجہ سے پھر ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں اگر ویکسین سامنے آ جاتی ہے کہ اب کرونا کا خطرہ جو ابھی بڑھ رہا ہے؟ بہت سے ایسے ممالک ہیں ہمارے سامنے، ایران میں بھی دوسری لہر آنے کے بات کی جا رہی ہے، برازیل کا معاملہ ہے، خود اگر پاکستان کو دیکھیں اور انڈیا کو دیکھیں جتنی تیزی سے وہاں پہ اب یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. تو کیا ویکسین کے آنے سے کچھ اس کی رفتار سلو ہوگی اور لوگ کچھ ریلیکس ہو پائیں گے؟ آئی تھنک احمد، جو ویکسین کا جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ تھا کہ یہ ویکسین کی کیا مدت ہو سکتی ہے اور کب یہ میسر ہو سکتی ہے، آئی تھنک اس میں ایک جو پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم یہ میڈیکل سائنس ایوالو ہوتی ہے، کافی ٹائم لگتا ہے اس کو، جس میں آپ کو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹس کو سمجھنے میں جو ایک عرصہ لگ جاتا ہے. آج بھی کئی ایسی دوائیاں جو ہم سالوں سے یوز ہو رہے ہیں اور اب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ جو اس کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے دوائیوں کو بنانے کا، آئی تھنک اس کو لامحالہ کرونا کی وجہ سے ہم اس کو شارٹ کٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، اور اس میں سے پروسیسز میں سے کئی جو ایک ایس او پی ہے اس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں یا ہم ان کو بیسکلی نہیں فالو کر رہے کہ ہم وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دا ویکسین ایز کوئکلی ایز پاسبل وچ از این ایمرجنسی ریکوائرمنٹ. تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ ایک اس میں جو ایک خوف کا عنصر یہ ہے کہ آج یہ ویکسین اگر ان ایس او پیز کے بغیر
ایڈمنسٹر ہو گئی تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آج سے میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال بعد لوگوں میں نظر آنا شروع ہوں گے. تو وہ ایک مطلب ایک چیز ہے جو وہ خود سے بھی ایک خطرناک بات ہوگی یقینی طور پہ. چلیں ہمیں کچھ دیر میں بھی بریک پہ بھی جانا ہوگا. کچھ برطانیہ کی بات میر اکرام صاحب اگر اس حوالے سے کر لیں. برطانیہ میں جو ابھی لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ریسٹورنٹس ہیں پبز وغیرہ ہیں 4 جولائی سے کھولنے کی بات کی گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جو کابینہ ہے اس کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی پہلے کم از کم 2 ہفتے پہلے کھول دیے جائیں. اور پھر الوک شرما صاحب جو وزیر تجارت ہیں ان کا اس حوالے سے بیان آیا سامنے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ریسٹورنٹس وغیرہ اور پبز ہیں اس میں 2 میٹر کے فاصلے کو کم کر کے 1 میٹر کا کر دیا جائے, تاکہ وہ جو بزنس ہے, کیونکہ بزنس نیچر ایسی ہے کہ اس میں وہ شاید پاسبل نہ ہو سکے تو وہ بزنس اپنی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ چل سکیں. تو آپ کے خیال میں اس سے کیا یہ بزنسز کے لیے فائدہ مند ہوگی یہ اس کو ایک تو قبل از وقت کھولنا, اور اگر کھول دی جاتی ہے تو کیا اس سے یہ خطرہ نہیں پیدا ہو جائے گا کہ سیکنڈ ویو جس کی بات کی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ اس کو ہم بہت جلد دوبارہ سے دیکھیں؟ بہت ضروری سوال کیا آپ نے. اچھا, یعنی جہاں بنیادی طور پہ جاب لیس ہو رہے ہیں لوگ اور ایک خطرہ ہے کہ برطانیہ میں بڑی پیمانے پہ پھیل سکتی ہے یہ دوبارہ سے, ایک طرف تو یہ کرونا کا ڈر ہے, دوسری طرف پھر جاب لیس ہونے کا انپلائمنٹ, اور ابھی بھی جو فیگرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک شوق ہے, وہ خاص طور پہ یہ جون جولائی اگست یہ مہینوں میں بہت باہر جانا, اور یہاں کا موسم بھی ایسا ہے گھر میں آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. ہاں, وہ مینٹل ہیلتھ ایشو سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے. تو باہر جانا, ریسٹورنٹس پہ کھانا کھانا, اور خاص طور پہ جو لوگوں کی روٹین ہے, اور خاص طور پہ جب آپ ان حالات میں میں تو اپنے انڈین ڈشز کو پروموٹ کروں گا, پاکستانی ڈشز کو, کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں باہر کا کڑھائی کھاتے ہیں خاص طور پہ, تو وہ آپ کو ایک امیون سسٹم بوسٹ کرتی ہے آپ کا. تو وہ سیریس ہے, لوگ کھاتے ہیں فیملی کے ساتھ, وہ چاہتے ہیں صحت مند نظر آئیں. جب آپ صحت مند نظر آئیں گے تو آپ کو باہر نکلنے سے بھی صحت بنتی ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اگر گھر میں بند رہیں گے, ڈپریشن اور یہ تمام معاملات, لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. باہر نکلیں, کھائیں پئیں, اپنا انجوائے کریں. گورنمنٹ نے اس بات کا اناؤنس کیا ہے کہ وہ 4 جولائی تک ریسٹورنٹس اوپن کرے گی. اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ جو بھی سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں تھوڑی بہت وہ شروع کی جائیں گی, جو کہ ضروری ہے, جو کہ بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جہاں پر بھی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کرونا کی وجہ سے خوف پھیلا ہوا ہے, لوگ باہر نکلے, تھوڑا ایزی ہو ماحول. یہ بڑا گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بہتر اقدام ہے. جو سیکنڈ ویو ہے, سیکنڈ ویو میں یہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, اس کی ایس او پیز بھی بیفور ٹائم انہوں نے اناؤنس کر دیے ہیں. سب کو جو انسٹرکشنز ہیں ڈپارٹمنٹس کو دے دی گئی ہیں. لیکن انہوں نے اندازہ لگا لیا 40,000 کے قریب لوگ آج کے دن کے تک فوت ہو چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں. لیکن آئندہ آج بہتر ہوگا انشاءاللہ, کوئی پرابلم نہیں. ہم انشاءاللہ امید بھی یہی کرتے ہیں. آفتاب صدیقی صاحب, بالکل آخری 1 منٹ ہے, اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اور بھی جو اس حوالے سے بات آ رہی ہے کہ 15 جون سے انفرادی عبادات کے لیے عبادت خانے کھول دیے جائیں گے, اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد ہمیں بالکل بریک پہ جانا ہے. آئی تھنک یہ ایک ہے, جب دکانیں اور باقی جب کھل رہے ہیں ہمارے سارٹ آف فیسلٹیز, تو آئی تھنک کہ یہ مسجدیں اور گرجا گھر بھی کھلنے چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ وہ 2 میٹر والی ایس او پی ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز ہم خاص طور پہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بہت قریب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں اور سلولی اینڈ گریجولی فالو کریں تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کم بیک ٹو living our lives the way we want to basically. تو اس کے لیے آئی تھنک یہ بیبی اسٹیپس بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ رہے آفتاب صدیقی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین بالکل بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کچھ ایسے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے سگنیچر ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی, اور پاکستان میں جو صورتحال ہے. پاکستان میں صرف کرونا کا معاملہ ہی درپیش نہیں ہے, بلکہ بہت سے ایسے دیگر چیلنجز بھی ہیں جن کے اوپر سنجیدہ گفتگو کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور ان کو حل کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں شاید یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو کہ کون سا چیلنج ایسا ہے جس میں زیادہ سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے, اور کیا جو حکومت ہے وہ بھی ان معاملات کو چیلنج سمجھتی ہے یا بس روٹین کے معاملات ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں.
کورونا کی اگر بات کریں تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ سے زائد کیسز ہیں پاکستان میں جو پازیٹیو آئے ہیں، اور کورونا میں مبتلا افراد کی تعداد ہے 1 لاکھ، جبکہ 2000 سے زائد افراد اس میں اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ صوبہ پنجاب ہوا، پنجاب کے مختلف علاقے جہاں پر حکومت ہے اس وقت وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کی، جن کو جو وزیر اعظم صاحب ہیں وسیم اکرم پلس کہتے ہیں، عثمان بزدار صاحب کو، اور لیکن بظاہر ان کی حکومت دیگر بہت سے معاملات کے ساتھ ساتھ کورونا کے معاملے پہ بھی پنجاب کی حد تک بھی قابو پانے میں اور اس کو اچھے انداز سے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی لے کے آنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ کورونا کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں چینی بحران ہوا، اس کے بعد چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی کافی بڑھ گئیں، تقریباً 90% تک اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد انکوائری رپورٹ بھی سامنے آئی، لیکن تاحال اس کے اوپر کوئی کارروائی اس طرح سے نہیں ہوتی سامنے نظر آ رہی۔ سیاسی محاذ بھی مسلسل گرم رہا، اب بھی گرم ہے، اور حالیہ دنوں میں جو پیٹرول کی قلت ہوئی یہ بھی معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور پھر جو ٹڈی دل ہیں انہوں نے حملہ کیا، بڑے پیمانے پہ مختلف علاقوں کے ملک کے جو فصلیں ہیں ان کو برباد کیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں، آپ لوگ بھی اپنی آراء کے ساتھ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہی دیکھیں گے کہ کون سا ایسا چیلنج ہے حکومت کے لیے جو زیادہ اہم ہے۔ اب پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے امیر اکرام حسین صاحب موجود رہیں گے، جبکہ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ امیر صاحب، ایک کالر ہماری کوئی گفتگو کرنے سے پہلے ہی آ گئے ہیں، ان کو شریک کر لیتے ہیں، پھر جو گفتگو ہے اس کو آگے چلائیں گے۔ السلام علیکم کالر۔ جی وعلیکم السلام احمد شاہین صاحب، آپ کو اور اکرام صاحب کو دونوں کو میں سلام دیتا ہوں، عبدل کیوں بول رہا ہوں سویڈن سے۔ دیکھیں ابھی پہلی دفعہ جیسے آپ نے کورونا وائرس کے بارے میں بات کی تو پوری کائنات، پوری دنیا پہلی دفعہ یہ ان کو محسوس ہوا کہ ہماری طاقت کوئی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کائنات کے رب کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پایا۔ بڑے سے بڑے ممالک، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے انسان، چھوٹے چھوٹے انسان، سب ایک دوسری جگہ چھپتے پھرتے تھے اور آج بھی چھپ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو انسان شاید بھول گیا تھا کہ ہم سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ دنیا بنائی، یہ سب کچھ۔ تو یہ چیز ایک پہلی دفعہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اچھا دوسرا دیکھیں پاکستان، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں 2 لائنیں کہتا ہوں، پاکستان نہیں چل رہا، آج بھی پاکستان نہیں چل رہا۔ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کو لوٹا وہ آج بھی شامل ہیں وہاں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جڑیں اکھاڑ رہے، جو اکھاڑ کے چلے گئے، کوئی لندن بیٹھ گیا، زرداری گروپ، یہ میاز گروپ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو اوپر سے شریف بنے ہوئے تھے، اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے۔ تو یہ سارے چیز پکڑے تو گئے لیکن پکڑے نہیں گئے، وہ آپ کی عدالتیں ان کو چھوڑتی جا رہی ہیں۔ تو عدالتیں کون ہیں، وکیل کون ہیں، آپ کے یہ سیاستدان کون ہیں؟ تو جو لوگ ہیں وہ پبلک پچھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ وہی ہیں، اوپر سے 420 لوگ وہی ہیں، لیکن پبلک آپ کے نیچے آ گئی ہے۔ آپ کے ایک ادارہ مسلح افواج ہے جن کا اسٹرانگ سسٹم ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، باقی آپ کا کوئی ادارہ نہیں چل رہا، پاکستان نہیں چل رہا۔ آپ خربوں اور کیا کہتے ہیں وہ ٹریلین اس کے مقروض ہو گئے ہیں۔ بالکل مختلف جو پاکستان کی جو چیلنجز بھی ہیں اور مسائل ہیں اس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا میر صاحب، انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن اگر کورونا سے ہی ہم شروع کریں، جو پاکستان میں کورونا کی صورتحال ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جو حکومت کی مجموعی طور پر اسٹریٹجی ہے، پہلے تو بات یہ بھی ہے کہ واقعی کوئی ایک مربوط اسٹریٹجی ہے، کیونکہ ہر صوبے نے اپنے طور پہ فیصلے بھی کچھ کیے، اگرچہ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا، لیکن کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان میں آپ کو کوئی اسٹریٹجی نظر آئی اور کچھ کامیاب نظر آئی، یا خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ حالات بگڑتے ہیں تو صورتحال بہت ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا، پاکستان کی ایک بڑی جس کو کہتے ہیں کہ بدنصیبی ان اے سینس یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو اچھا کام نہیں کرنے دیتا، اس کے خلاف، اس اچھے کام کے خلاف اس کو روکنے والی طاقتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ اس سے کوئی اچھا کام نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، دوسرا یہ اسٹریٹجی میں بہت بڑا ایک فقدان پیدا ہوا کہ جب وہ عید کے دنوں میں وہ لاک ڈاؤن ختم کیا گیا اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے جو آج واپس لے لیا گیا، اور جب یہ چیز اتنی بڑی لیول پہ اس طرح سے کی جائے اور پھر اب لوگوں کی اموات سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور نئی چیز سامنے ہے کہ ہاسپٹلز کو تو اب کروڑوں روپے بل دے رہے ہیں سرکاری، وہ جو گوسٹ ملازمین ہوتے تھے پھر گوسٹ مریضوں کے نام پہ بل لیے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر اس سے بہتر تھا جنہوں نے مرنا ہے، جو عوام کا لیے خطرہ ہے، جو مریض ہے ان کو مفت ماسک ہی دے دے،
جب آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں ہاسپٹلس کو کہ بھئی آپ علاج کریں، ایڈوانس پیمنٹ کی جا رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں تو جن لوگوں نے ہسپتال جانا ہے ان کو ماسک دے دیں، کچھ تو بچ جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں پالیسیز میں فقدان ہے اور اموات بے شمار سامنے آ گئی ہیں. پاکستان کا اس وقت جو صورت حال ہے، ہم کیسز جتنی تیزی سے تقریباً پچھلے 3 ہفتے میں ہر روز فاتحہ پڑھنی، کوئی جان پہچان والا، کوئی بہت ہی قریب لوگ، بہت ہی قریبی لوگوں کو جس کو کورونا کا بیچارے متاثر ہو گئے، ان سے اس پہ فیس بک پہ یا دوسرے اندازوں سے پتہ چلتا ہے، بات ویڈیو کالز کر کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں جس طرح سانس کا پرابلم ہوا، پھر بخار ہوا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم کو کہیں نہ کہیں پالیسیز، اور اس میں ایک پراسرار سی خاموشی ہے ہاسپٹلز کی، ڈاکٹرز کی، کہ وہ کیوں نہیں اس چیز میں عوام کو صحیح طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں، کچھ مدد کریں. حکومت سے زیادہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. اسی نقطے سے آگے بڑھیں گے. کالر ساتھ ہیں، ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی شاہین صاحب کیا حال ہے؟ جی خیریت. ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 بات کرنی ہے، ٹائم نہیں لوں گا. آپ پچھلے دنوں کہیں باہر سے کر رہے تھے، کوئی ماسک تھا، وہ بالکل ریسنٹ تھا نا، یعنی کہ اس میں جو آپ دکھا رہے تھے ڈفرینٹ شہروں میں ماسک جاتے تھے آپ کی بات سمجھ نہیں سکے. اوکے چلیں اس کو لیو دس اسائڈ. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا تو ہے، یہ تو ساری دنیا کے اوپر اس نے چھایا ہوا ہے، لیکن جو اصل بات ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں آپ کو پتا بھی ہے، شاید خان صاحب کا سپورٹر بھی ہوں، میر صاحب کو تو پتہ ہی ہے تھوڑا بہت، کہ مجھے لگتا ہے خان صاحب جو ہے نا یہ بہت کنفیوزڈ رہے ہیں، اور میری نظر میں ان کو چاہیے تھا کہ بہت پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا نا اس وقت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرتے جب بہت تھوڑے کیسز تھے. مجھے یوں لگتا ہے کہ دیر از اے سیریز آف اومیشنز آن گورنمنٹ پارٹ، خاص کر جو ایران کے ساتھ جو جگہ تھی وہاں سے بھی ان لوگوں نے بغیر ان کے نالج کے، یا جو بھی یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دھکیل دیا یا جو کچھ بھی کیا، اگر یہ پری ایمپٹیو وہاں پہ پہنچے ہوتے اور لک آفٹر کرتے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا خان صاحب آپ کو کنفیوز لگتے ہیں، آپ کے خیال میں، ذاتی خیال میں کنفیوز ہیں یا ان کو ٹھیک طرح سے معلومات نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں ان کا بیان آیا کہ ٹائیگر فورس کو میں سراہتا ہوں، اس نے بہت کارنامے انجام دیے گئے، لیکن پاکستانی عوام سے تو جس سے بھی پوچھو اس نے ٹائیگر فورس کو دیکھا بھی نہیں. تو کیا وزیر اعظم کو معلومات نہیں ٹھیک دی جاتی؟ شاہین صاحب سنیے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کوئی کسی نے دیکھا نہیں نہ سنا. ہلو جی فرمائیے. نہ کسی نے سنا نہ کچھ دیکھا. وہ پتہ نہیں کس چکر میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ 92 کے ورلڈ کپ سے اور شوہر خانہ سے نکل نہیں سکتے. ان کو بیچاروں کو بہت پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ جی میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں ہر کام کر لوں گا. ایسا ہے، ہوتا نہیں ہے. اور وہ انہوں نے جو جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہے. ہلو آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی آپ جاری رکھیے. باتیں بھی کر رہے ہیں آپس میں. اچھا، تو جو جہانگیر کے ساتھ کیا، چلے اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر کا ان کو آج تک نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے. اگر ان کو یہ نہیں پتا تھا تو پھر یہ ان کی اپنی نیگلیجنس نہیں، انکمپیٹنس ہے. اور اگر پتا تھا اور تم نے سب اس کو یوز کرنے کے بعد اس کو جس کو کہتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا، تو یہ بھی تمہاری زیادتی ہے. میں تو خان صاحب سے بہت زیادہ متنفر ہو گیا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر خان صاحب نہ کچھ کر سکے تو کون کرے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا کچھ کمنٹ کریں. کچھ چلیں اس کو جاری رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. اور جو پروگرام کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، چونکہ اسلام چینل پہ مختلف جو ریپیٹ پروگرامز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو شاید اس حوالے سے آپ نے اپنی بات کے آغاز میں کچھ گفتگو کی. میر اکرام صاحب، یہ جو معاملہ ہے جن کی طرف ہمارے کالر نے بھی اظہار کیا کہ وزیر اعظم صاحب بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ وہ خود سے یا ان کے جو قریب لوگ ہیں انہوں نے ان کو ایک مخصوص اینگل ہی دکھانا ہوتا ہے ہر چیز کا. اگرچہ اگر یہ واقعی بات سچ ہے تو یہ تو بہت زیادہ خطرے کی بات بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں رہیں گے. اس پچ پہ وہ کھیلے نہیں کبھی. یہ انہوں نے جو کرکٹر رہے، یہ جو وزیر اعظم والی پچ ہے نا، یہ اتنا آسان اگر وہ کونسلر کی پچ پہ بھی کھیل کے آ جاتے نہیں، اس پچ پہ کھیلے نہیں. وہ مطلب انہوں نے دیکھا، انہوں نے نواز شریف کی کلا بازیاں نہیں دیکھی، اس کو اٹھا کے بار بار پھینکا ہے. تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کرسی آسان نہیں ہے. یہ کرسی، اب بے شک ان کی جگہ کوئی بھی آ جائے، ان کی جگہ بےنظیر بھٹو ہو اور اس کو مار دیا جائے یا کوئی بھی ہو، یہ کرسی پہ بیٹھنا، یہ جو پاور کا کھیل ہے، اور یہ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. اور خاص طور پہ جتنا ہمارا تعلیمی معیار ہے، پھر ہمارے ملک میں آج بھی
غلام خریدے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے ملک میں جہالت کا ایک لیول موجود ہے, وڈیرائزم موجود ہے, اپنی ذاتی جیلیں موجود ہیں, اور اسی طرح بہت ساری ایسی وہ دور جہالت کی چیزیں موجود ہیں. آپ اس ملک کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں. یاد رہے جب ان کو تھوڑا سا بھوک لگی انہوں نے آپ کو بھی کھا جانا ہے. تو یہ عمران خان نے اس پچ پر کبھی کھیلا نہیں. پہلی تو بات یہ متنفر جہاں تک ہے اس سسٹم میں, آپ سسٹم میں چینجز لا رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ مل کر لا رہے ہیں وہ ابھی واقعی وہ کرپٹ ہیں. ان میں آج بھی وہی ساری وہ چیزیں کھا رہے ہیں. وہ ادھر سے کمیشن آج بھی کھا رہے ہیں, ان کی وہ پچھلے دور سے کمیشن بدے ہوئے ہیں, وہ آج بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. پارٹی چینج کی نا انہوں نے, لیکن جو اداروں میں جو بندے بٹھائے ہوئے انہوں نے, جو ٹھیکے دیے تھے پچھلے دور میں, وہاں سے ان کو پرسنٹیج مل رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو شاید, یا اتنے بھولے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ان کو سب ہے, انہوں نے اس کا الٹرنیٹو بھی تیار کر لیا جہانگیر ترین کا. وہ آ بھی گیا میدان میں اور وہ کھیل بھی رہا ہے. انہوں نے وہ جو دوسرا کھلاڑی لائے ہیں وہ کھیل رہا ہے جہانگیر ترین کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے, اب یہ واقعی ایک بدنصیبی ہے. جو نعرے کنٹینر پہ بیٹھ کے لگائے تھے وہ اس طرح اس انداز میں پورے نہیں ہو رہے. جب اچھا نہیں, ویسے وہ اگر نعروں کی بات ہی کر لیں, وہ نعرے کسی نے ان سے زبردستی لگوائے تھے آپ کے خیال میں, زبردستی لگوائے تھے, یا وہ ایک سچے جذبے کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے تھے, اور لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر میں بن گیا خدا نہ خواستہ وزیر اعظم تو میرے سامنے تو یہ حالات, ملک مجھے اس حالت میں ملے گا, یا سسٹم اتنا ہے. تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ بات؟ اگر ہماری قوم کی بدنصیبی کہوں یا بھولا پن, ہماری قوم کا بھولا پن, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائیں. یہ ملک نعرے پر بکتا ہے, اور یعنی کہ آ کے پوری کی پورا آپ کو جو بنیادی ضرورتوں کا آپ نعرہ تو لگائیں کسی غریب کے محلے میں جا کے, سارا محلہ اکٹھا ہو جائے گا کہ آج رات ہم نے ساروں کے گھروں کے یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے. کل 1 مہینے میں سب کے راشن پورے, ہر بندے کے گھر میں ایک نوکری دیں گے. وہ سارے بندے تیار ہو جائیں گے. یار کمال ہو گیا, آپ پکے کونسلر ہو, کوئی روڈ نہیں بن جائے گی, کھمبے لگ جائیں گے, لائٹیں لگ جائیں گی. انہوں نے پھر ملک لیول پہ جو کرپشن کے اور پولیس کے سسٹم کے نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگائے, وہ نعرے ووٹ کے لیے تھے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ نعروں پہ یہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے, وہ سیل کرنی ہوتی ہے. یہ ایک پروڈکٹ بنا دیتے نا عوام کو, تو آپ کو کسی نہ کسی انداز میں وہاں کرسی تک آنا ہے, تو اس کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں, مارکیٹنگ کی جاتی ہے, ٹیکٹس, اور جس کی اچھی مارکیٹنگ ہو وہ آگے آ جاتا ہے. اسپانسر بھی اچھا ہو, اسپانسر بھی اچھا ہو جو پورے جلسے کو اسپانسر کرے. اگر امپائر ہی ساتھ ہو. امپائر دیکھیے, امپائر بیچارہ جو ہے نا وہ تنخواہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امپائر جو آپ ہر پروگرام میں لاتے ہیں تو تنخواہ دار بیچارے کا نہ سیاست میں آ سکتا ہے وہ, اور نہ وہ اس طرف کھیل سکتا ہے کرکٹ کے, نہ وہ اس طرف, وہ امپائر ہی رہے گا. نہیں, لیکن ایک کھلاڑی اس کا فیورٹ ہوتا ہے بہرحال. نہیں, بالنگ یا بیٹنگ کسی کی پسند آ سکتی ہے, لیکن غلطی معافی نہیں ہے, غلطی کی معافی نہیں ہے. پروگرام کے اوپر واپس آتے ہیں. اچھا میر صاحب, یہ جہانگیر ترین صاحب کا انہوں نے بھی ذکر کیا, اور ابتدائیے میں بھی ہم نے ذکر کیا چینی کے بحران کے حوالے سے. اچھا, وہ ایک بحران پیدا ہوا, راتوں رات قیمتیں بھی بڑھ گئیں, پھر خبریں آئیں کہ چینی تو ایکسپورٹ کر دی گئی پاکستان سے, اور پھر جب یہ کریڈٹ بہرحال کہ آپ دیں گے یا دینا چاہیے, وزیر اعظم کی انکوائری رپورٹ تھی, انکوائری کمیٹی تھی, اس نے رپورٹ دی, اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام آیا, اور اس کو پھر روکا نہیں گیا یا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی, اور وہ رپورٹ شائع کر دی گئی, وہ یا عوام میں آ گئی جس طرح سے بھی آئی. لیکن بہرحال اس میں جہاں پہ دیگر ذمہ داروں کا تعین ہوا, چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, نون لیگ سے تعلق ہو, پیپلز پارٹی کے کچھ قریبی لوگوں کا نام آیا, اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, تو وہ رپورٹ چھپائی نہیں گئی, وہ اوپن کر دی گئی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. جہانگیر ترین صاحب جو ہے, جہانگیر ترین صاحب جو ہے, کیا وہ یہ گولڈ سمتھ سے زیادہ امیر ہے؟ یہ ان کو طبیعت کا پتہ نہیں تھا اپنے دوست کی کہ جو جمائمہ کو چھوڑ سکتا ہے, تو وہ کیا آپ کے ہیلی کاپٹر کی لالچ میں آپ کے ساتھ یاری رکھے گا؟ آپ جتنا مرضی اگر سبسڈی لیتے رہیں, یا آپ نچلے طبقے کے جو افسران ہیں یا وزیر اعظم سے نیچے جو بیٹھے ہیں, وہ صرف وزیر اعظم کے دوست کی بنیاد پر آپ کے سارے کام کریں گے. اور ادارے نہیں ہیں, جو یہ بے شمار ایسے ادارے ہیں جو عمران خان کے علاوہ بھی پاکستان کے ہمدرد ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یار پاکستان ہمارا ملک ہے, صرف عمران خان کا نہیں ہے. اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل ہیں, حکومت کے بھی ہیں, فوج کے بھی ہیں. سب چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کامیاب ریاست بنے, وطن بنے. تو اگر کوئی ایک شخص وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر یہ سمجھے کہ میں انداتا ہوں, میری مرضی سے اب حکومت چلے گی, تو یہ چیز پسند نہیں کی جاتی ہے. اور عمران خان کی طبیعت میں یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہی لالچی ہوتا وہ, تو وہ کبھی اپنی وہ سابقہ وائف جمائمہ گولڈ سمتھ کو نہیں چھوڑتا.
یہ ایک مثال موجود ہے عمران خان کی طبیعت کی. اچھا چلیں، یہ تو ایک پہلو ہو گیا، اس پہ عمران خان کو 10 میں سے 10 نمبر دے دیے، ٹھیک. دوسرا پہلو، رپورٹ سامنے آ گئی، ذمہ داروں کے نام بھی آ گئے، کارروائی کیا ہوئی ایک، اور رپورٹ سامنے آ گئی، لیکن چینی کی قیمت جو 90% بڑھائی گئی، 52 روپے تھی اس سارے معاملے سے پہلے، پھر 90 تک پہنچ گئی، وہ قیمت واپس کون لے کے آئے گا؟ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں راتوں رات قیمت کم نہیں ہو سکتی، لیکن جب بڑھی وہ تو راتوں رات بڑھی، دن میں کئی دفعہ بڑھی، ایک دن میں کئی دفعہ بھی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں، ہم نے ہمارے سامنے دیکھا ہے. تو یہ دو پہلوؤں کو کون دیکھے گا؟ کارروائی کب ہوگی ذمہ داروں کے خلاف، اور جو قیمتیں، اور یہ صرف چینی کی معاملہ نہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ادویات کی قیمتیں بھی بڑھیں، اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ BRT کا معاملہ تھا جو پشاور میں جو معاملہ وہ لٹکا ہوا ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اچھا ایک پہلے ہم یہ شوگر مافیا اور آٹا مافیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ دو مافیا، دونوں مافیاز، اچھا کیونکہ یہ مافیاز سیاست میں شامل ہو چکے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، حکومت گو کہ یہ ہر حکومت میں رہے، پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہے، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، تو یہ ہر حکومت میں رہتے ہیں، یہ مافیاز رہتے ہیں کیونکہ یہ جلسوں کو سپانسر کرتے ہیں، یہ کینڈیڈیٹس کو سپانسر کرتے ہیں، تو یہ مافیاز رہتے ہیں، سیاست میں رہتے ہیں، نمبر 1. پھر اب جو رہا سوال سیاست میں رہتے ہوئے انہی سیاستدانوں کو سزا دینا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ اپنے ہی وزیر کو آپ سزا دیں گے، اپنے ہی ساتھ بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں کو سزا دیں گے، تو اس کے لیے پہلے بڑے بند باندھنے پڑتے ہیں. جب آپ کوئی سمندر سیلاب آنے والا ہوتا ہے، اس میں بند باندھے جاتے ہیں، تو پھر بڑے انداز میں وہ سزا دی جاتی ہے، کچھ لین دین ہوتا ہے، کچھ پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں. تو سیاست میں خاص طور پہ یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ آپ کو شہباز شریف کے دور میں جب کاف لیگ کے کبھی مونس الہی کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا، کبھی چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر اسی طرح مشرف کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. تو جب ان پہ الزامات لگتے تھے، مونس الہی پہ الزامات لگے، پھر پتہ چلا کچھ دنوں بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. تو یہ کچھ تاریخ سے بھی سیکھنا چاہیے، یہ سیاسی حصہ ہے، اور اگر سزا دی گئی تو اس سے پہلے کئی بند باندھے جائیں گے. ٹھیک. اچھا چلیں، جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، لندن پہنچ گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب. خبریں تو آ رہی ہیں، اب یہ نہ معلوم کہاں تک آ تو گئے ہیں، یہاں پہ تو ان کی یہ تو کنفرم ہے. ایک محل ان کا بھی ہے یہاں پہ، باہر اگر چلیں ہوٹل میں بھی رہ لیں. نہیں، نواز شریف سے بڑا محل ہے، چھوٹا نہیں ہے. اچھا لیکن دیکھیں نا، جب پھر تو اپوزیشن اس حوالے سے حق بجانب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو شک بھی ہو جائے یا بھی کوئی چیز پروف نہیں بھی ہوتی، لیکن ECL میں ڈال دیا جاتا ہے. اور لیکن یہاں پر ایک کیس چل رہا تھا اور وہ خبروں میں بھی تھا، اور لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جو اس کے مین اس میں کردار تھے جہانگیر ترین صاحب کا، وہ بیٹھے اور پرائیویٹ میں بیٹھے. یہ خبریں بھی تقریباً تصدیق شدہ ہیں کہ وہ پرائیویٹ جیٹ میں ہی آئے ہیں اور وہ نکل گئے ملک سے. بھائیان اگر کوئی جیل سے نکل کے ہاسپٹل میں جا کے پلیٹلیٹس کم کرا کے انگلینڈ آ سکتا ہے، تو جہانگیر ترین تو ابھی جیل نہیں گیا تھا. اس کا مطلب وزیر اعظم سب کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. نہیں، وزیر اعظم کا تو پتہ نہیں ہے، یہ بہت ساری لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان میں جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا پیسے کے بل پہ نا کافی کام ہو جاتے ہیں، اور اس بندے نے جہانگیر ترین حکومت، دیکھیں ہم ہمیشہ سے یہ سنتے رہے ہیں جی ہم نے حکومت کی ریٹ قائم کرنی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو. کسی نے کوئی شورش کی، اسلام آباد میں مسجد والے ڈنڈے لے کے آ گئے تو جی ہم نے یہاں پہ حکومت کی ریٹ قائم کرنی ہے اور ان کی ریٹ قائم، ٹھیک ہے حکومت کی ریٹ. تو ان شعبوں میں حکومت کی ریٹ کون قائم کرے گا؟ پیٹرول کی قیمتیں حکومت کم کرتی ہے، لیکن پیٹرول مالکان جو ہیں، پمپ مالکان، وہ انکار کر دیتے ہیں اور وہ شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں، اور عام لوگ اس میں پھر تنگ ہوتے ہیں، پھر مجبوراً زیادہ پیسے دے کے وہ. تو اگرچہ سارا الزام پمپ مالکان پہ جاتا ہے، لیکن حکومت تو اسی حکومت بنائی کس لیے جاتی ہے کہ آپ کے معاملات کو ایک اچھے انداز سے چلایا جائے. ورنہ تو قبائلی معاشرے میں اور کوئی خرابی نہیں، وہ اپنے جو معاملات ہیں بہتر انداز سے حل کر لیتے ہیں. لیکن جو اتنا بڑے ملک کو چلانے کے لیے حکومت اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ تمام معاملات کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ برابری کے ساتھ لے کے چلے. تو ایسے میں کیا حکومت کی ویکنس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مافیاز کے سامنے کیوں عمران خان صاحب یا ان کی حکومت گھٹنے ٹیک رہی ہے؟ ہمارے ادارے کمزور ہیں، ہمارے اداروں کو جان بوجھ کر کمزور کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاکستان میں میرٹ کا سسٹم نہیں ہے، بہت کمزور کہوں گا میں، میرٹ سسٹم بہت کمزور ہے. پرابلم یہ ہے
کہ جب یہ ساری خرابیاں ادارے ظاہر ہے شوگر مافیا یا آٹا مافیا جب یہ لوگ سٹاک کرتے ہیں یا آٹا اسمگل کرتے ہیں یا شوگر اسمگل ہوتی ہے یا شوگر سٹاک کی جاتی ہے یا کاشتکار کو پیسے نہیں دیے جاتے، جو لوکل آپ کے فوڈ انسپیکٹرز ہیں یا لوکل آپ کے جو ادارے ہیں کام کر رہے ہیں لوکل سطح پہ ضلعی سطح پہ، جب وہی رشوت لیتے ہیں وہی کھاتے ہیں، وہ ایک ایم این اے کے کہنے پہ خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ایم این اے کا بھتیجا ہوتا ہے فوڈ انسپیکٹر، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے تمام کے تمام ادارے کمزور کی جاتے ہیں. یہ ہمارے حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے، ہر حکومت کا، کہ وہ جو یہ ووٹ کی لالچ میں کیا چور، کیا بدماش، کیا ڈاکو، یا اس کے ساتھ ساتھ کیا رشوت خور اور کرپٹ اور جو یہ ذخیرہ اندوز، وہ لوگ سب شامل ہو جاتے ہیں حکومت میں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک شریف آدمی ووٹ دینے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کرتا، وہ پسند ہی نہیں کرتا ان سیاستدانوں کو. وہ کہتا ہے یار یہ کیا فائدہ، ان کے لیے نعرے مارو، ان کے لیے جلسے میں جاؤ، ٹائم ویسٹ کرو، جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکمران بن گئے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ڈی پی او، آر پی او اور یہ پولیس اور یہ پٹواری، یہ سسٹم سے آگے ان کو کچھ نہیں پتا، پالیسیز کا ان کو نہیں پتا. تو ہمارے جو آپ نے بات کی نا کہ ان پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا، جب ساری کرپشن ہوتی ہے، جب سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے، تو ان کا بیسیکلی مقصد یہ کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں، ہمارے سارے ادارے کمزور کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جہانگیر ترین باہر آ گیا، نواز شریف باہر آ گیا، زرداری صاحب بالکل ہی انڈر گراؤنڈ ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے. اسی طرح سے باقی نعرے لگائے لیکن ہوا کچھ نہیں، سارے لوگ باہر ہیں، سارے لوگ باہر. یہ احتساب کا عمل میں کہتا ہوں عوام کی بدنصیبی ہے، عوام خاموش رہتی ہے. 4 دن نعرے نورے مارے کنٹینر اور یہ جل سے جلوس ہو گئے، کسی کو ٹائیگر بنا دیا تو کسی کو شیرو بنا دیا. تو یہ ایک بڑی بدنصیبی، یہ بھی ایک مجھے بڑا عجیب لگا یہ نام ٹائیگر اور یہ شیرو دونوں میں نے ریجیکٹ کیے. یہ نام ہونے ہی نہیں چاہیے. ایک انسان کا اچھا بھلا ایک نام ہے، آپ اس کو نام سے پکاریں، یا کوئی اچھا کوئی محب وطن نام دیں، اس کو کوئی کہیں نثار وطن کا نام دیں، کوئی اور نام، اصلاحی سا نام جس کے پیچھے کوئی تھیم تو کوئی نام دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں میں آپ سے، یہ بالکل فیلئر ہے ہماری پالیسیز کا کہ جو اصل جو کرپٹ مافیا آپ کے سیاستدان آئے پہلے نظر پہ تو سر میرٹ رکھے نا، ایسے سیاستدان کو آنے ہی نہ دیں جس کا ٹریک ریکارڈ چیک کرے کہ یہ سوچ ہوئے تو کھا چکی ہے. وہ کون کرے گا جب دیکھیں انہی کی بات کریں موجودہ وزیر اعظم صاحب کی، ان کے جلسوں میں جب حکومت بنانے سے پہلے کے جو جلسے تھے اپوزیشن کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے کوئی حامی ہو ان کا یا اس کا مخالف ہو، وہ یہ بات تسلیم کرے گا کہ عام لوگ جن کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک امید لے کے ان کے جلسوں میں بھی شریک ہوئے، ان کو چندہ بھی دیتے رہے. اسلام آباد میں جو اتنے طویل دھرنے، یہ ظاہری بات ہے کوئی ایک کسی صرف پیسے کی بل پہ یہ ممکن نہیں تھا، مختلف انداز سے اس میں لوگوں نے سپورٹ کیا، لیکن اگر وہ نہیں کر سکے تو پھر کیسے ہوگا. بالکل آخری کمنٹ کیجئے گا، ہمیں اب پروگرام فنش کرنا ہے. 30 سیکنڈ میں وہ بالکل یہی بات کہوں گا کہ اگر پاکستان میں جب تک احتساب کا عمل نہیں آتا، اور پلیز یہ ٹائیگر فورس جو ہے نا اس کا نام بدلے، بالکل میں کلیئرلی کہتا ہوں. اور یہ جو خیبر پختونخوا میں پولیس والوں کو شیرو کا نام دیا ہے وہ فوراً ختم کر دیں، وہ اللہ کا جانباز کا نام دیں، ان کو کوئی اور نام دیں. چلیں، تھینک یو ویری مچ. اور کوشش کریں کہ جو عوام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ رہے. اس طرح کے معاملات میں عوام کو الجھا کے یا ان کے اوپر بات کرنے سے یقینی طور پہ مشکلات کم نہیں ہوں گی. ناظرین، یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اگلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ایشوز کے ساتھ. اللہ نگہبان.